ڈو یو نو اٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ سے متعلق ایک انتہائی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے لائے ہیں، جسے اسلامی تاریخ میں سمرقند کا مقدمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ناظرین، سمرقند پر مسلم افواج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ شہر سے باہر جنگل کی تاریکی میں وہاں کا خفیہ اور پر اسرار معبد تھا۔ مسلمانوں کے قبضے سے معبد کے کاہن شدید ناراض تھے۔ غصہ اور مایوسی ان پر چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آخری حربے کے طور پر ایک جوان مرد کو اپنا قاصد بنا کر مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس بھیجا کہ اپنا مقدمہ پیش کر سکے۔ بہت طویل سفر کر کے وہ آخرکار دمشق پہنچ گیا۔ یہ دمشق ہے، یہ دنیا کا منبر ہے۔ یہاں سے وہ فرمان جاری ہوتا ہے جو ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ وہ مشرق میں سمرقند جا پہنچتا ہے اور مغرب میں اسپین سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہیں وہ شخص رہتا ہے کہ چین کے پہاڑوں سے باہر ظلمات تک کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، لیکن اس تک وہ پہنچے کیسے؟ اس کے دل پر مایوسی چھانے لگی۔ اس نے ایک سرائے میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو سب سے خوبصورت لباس زیب تن کیا اور خلیفہ سے ملنے نکل گیا۔ اس پر شدید ہیبت طاری تھی کہ اسے اس خلیفہ کا سامنا کرنا ہے جس کی آدھی زمین پر فروا روائی ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کسریٰ سے ملاقات کے ڈر سے دل پھٹے جاتے تھے۔ دربان اس کے دروازے پر کھڑے رہتے اور ذرا سے شک کی بنیاد پر قتل کر دیتے۔ کسی کی کوئی بات مزاج پر گراں گزرتی تو اسے سولی پر چڑھا دیتے۔ اس نے اپنی گردن پکڑ لی۔ اسے لگا کہ وہ مار دی گئی اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ سوچتے ہی اس کا جوش و ولولہ غائب ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ معبد کا مشن چھوڑ کر صحیح سالم اپنے ملک واپس لوٹ جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ کاہنوں کو کیا منہ دکھائے گا۔ وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ دمشق کی کسی پرشکوہ عمارت سے گزرتا، اسے خلیفہ کا محل تصور کرتا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ پھر اس نے ایک ایسی عمارت دیکھی جس کی شان و شوکت کی کوئی نظیر نہیں۔ اس کا دروازہ کافی بڑا تھا۔ اس نے لوگوں کو داخل ہوتے اور نکلتے دیکھا۔ نہ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے اور نہ کوئی دربان کسی کو روک رہا ہے۔ وہ اپنی ہمت جٹا کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ کوئی اسے روک نہیں رہا ہے تو اسے سکون ملا۔ پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت کشادہ صحن میں آ گیا۔ اس کی زمین پر چمکتے ہوئے سنگ مرمر جو آئینے کی طرح چمکتے، اس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ انہیں انوکھے نقش و نگار سے سجایا گیا۔ صحن کے بیچ ایک وسیع پانی کا حوض تھا۔ اس پر سورج کی شعاعیں پڑتیں تو اس کا منظر دل فریب ہوتا۔ پھر وہ صحن پار کر کے ایک ہال میں پہنچ گیا جو کشادگی میں صحن سے کم نہ تھا۔ اس کی چھت سنگ مرمر کے ستونوں پر بنی تھی۔ ستونوں پر محراب اور محراب کے اوپر ان سے چھوٹے چھوٹے پائے اور پائے کے اوپر کمانے اور محراب نما روشن دان بنے تھے۔ چھت سے چاندی کی زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں جن پر فانوس کے جھومر لگے ہوئے تھے۔ وہ حواس باختہ لوگوں کے درمیان چلنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، بس وہ ایک ایسے آدمی سے جا ٹکرایا جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتا۔ اس نے اجنبی دیکھ کر اس کا حال دریافت کیا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل پڑا کہ وہ اپنے ملک سے آیا ہے اور خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر لرز گیا کہ اس نے خلیفہ کا ذکر تعظیم کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ ابھی وہ آدمی غضبناک ہو جائے گا اور اسے پولیس کے حوالے کر دے گا اور آخرکار اسے جیل جانا پڑے گا۔ لیکن اس نے آدمی کو پرسکون لہجے میں کہتے سنا، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں ان کے گھر کا پتہ بتاؤں؟ سمرقندی، کیا یہ اس کا گھر نہیں ہے؟ دمشقی مسکراتے ہوئے، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجد ہے، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ پڑھ لی؟ ویسے ہاں کہتا۔ وہ تو سمرقند کے دین پر تھا جس کے بارے میں اسے اسرار سے بھرے ہوئے اس معبد اور خوفناک حلیے والے کاہنوں کے علاوہ اسے کچھ نہیں معلوم۔ دمشقی نے اپنا سوال دہرایا۔ سمرقندی جواب دیتے ہوئے بولا، نہیں پڑھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ نماز کیا چیز ہے۔ دمشقی، تمہارا دین کیا ہے؟ سمرقندی، میں سمرقند کے کاہنوں کے دین پر ہوں۔